یہ بات طے ہو چکی ہے. کچھ کنسیشنز وہ دے رہے ہیں، کچھ کنسیشنز وہ دے رہے ہیں. یہ کمیشن بن جائے گا کیونکہ فیوٹائل ایکسرسائز ہے اور اس میں کسی کو نقصان نہیں ہوتا. صرف یہ کہ پبلک کنزمپشن کے لیے تو یہ کمیشن یہ بن جائے گا. یہ بات طے ہو جائے گی. اور سیاسی قیدی بھی رہا ہو جائیں گے. جی وہ بھی ہو جائیں گے. اور کچھ مطالبے جو ہے پی ٹی آئی کے الیکشن کے حوالے سے چھوڑ دیے جائیں گے. اور باقی عدالتوں سے متعلق جس طرح کچھ بڑی اعلیٰ پیمانے کی جو میٹنگز ہوتی ہیں اسٹیٹ لیول کے سربراہان کی، تو اس میں ہوتا ہے نا کہ طے سارا کچھ ہو چکا ہوتا ہے. سامنے کی ملاقات ایک کٹی سی میٹنگ ہوتی ہے، چائے شائے میڈیا شیڈیا باقی طے ہو چکا ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہاں سارا طے ہو چکا ہے، کل ایک نشست لگنی ہے کل بس. ٹھیک ہے، مطلب یہ تقریباً طے ہے. یہ باتیں الٹیمیٹلی ہونا یہی ہے. وہ میرا خیال ہے کہ اب اس کا فائنل جو ہے نا وہ راؤنڈ شروع ہو چکا ہے. اوکے. ذہن میں سوال یہ آ رہا ہے کہ حکومت اتنا سب کچھ کنسیڈ کرنے پہ راضی کیوں ہو گئی ہے، کیوں ہو جائے گی کہ کمیشن بھی لے لیں، سیاسی قیدی بھی رہے. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے ان کی رضامندی کے بغیر تو نہیں ہوتا، وہ کیوں راضی ہو گئے اس پہ؟ لیجیٹیمیسی کنسیڈ ہو جائے گی نا ایک طرح سے. کمیشن کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. صرف یہ ہے کہ لوگ فردر جو ہے نا وہ 2-4-6 مہینے کے لیے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جائیں گے کہ کمیشن کی رپورٹ آئے گی کیا ہوگا. جہاں پہ چالان سبمٹ ہو گئے وہاں کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ اس کا کوئی یوز ہوگا. یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو لیگل سائڈ پہ بعد میں وکیل اس کو ڈیبیٹ کرتے رہیں. حکومت کے خلاف آ گئی کمیشن کی رپورٹ تو اچھا، تو بھی وہ کہ جناب کمیشن کی رپورٹ ایک آبزرویشن ہے، بائنڈنگ نہیں ہے، وہ ساری بحث شروع ہو جائے گی. پھر وہ بھی کوئی ان اینی کیس جو ہے نا اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا. اور بیل جو ہے نا وہ ویسے بھی انٹائٹلمنٹ دیکھ لیجیے نا کہ کب سے لوگ بند ہیں، تو وہ انٹائٹلمنٹس ہو گئی ہوئی ہیں. اور اگر کوئی وہ الیکشن کے حوالے سے بعض مطالبے جو ہے نا وہ کنسیڈ کر جائے کوئی، یا اس کو پریس نہ کرے یا دبے لفظوں میں پریس کیا جائے تو پھر ٹھیک ہے نا. یہ تو بات مارکیٹ میں چل رہی ہے کہ ظاہر ہے اگر گورنمنٹ کچھ دے گی تو کچھ دے گی اور کچھ لے گی. ظاہر سی بات ہے، کوئی ثواب کی نیت سے تو کام نہیں کرے گی اور وہ سامنے سے یہی لینا چاہے گی. خان صاحب سے جو آپ نے کہا کہ وہ جلد الیکشن پر بھٹی صاحب آپ کا فون ہے، آپ کو اچھا خطرے کی گھنٹی ہے تو یہ کہ وہ کہیں گے کہ جناب آپ جلد الیکشن پر اصرار نہ کیجئے یا بس ہلکی پھلکی موسیقی لگائے رکھیے، پکا راگ نہ ڈالیے. سوال یہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی اس پر کیوں راضی ہو گیا، تو کیوں راضی ہو جائے گی پی ٹی آئی اس پر؟ اس کے بدلے میں کیا ان کو فائدہ ہے؟ فائدہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے نا 1-2-4 دن بعد کہ لوگ ذرا باہر آئیں گے، تھوڑا سا ریلیف ملے گا پارٹی کو. ایسے ہی ہے کچھ. سوری کیا کریں میں نے کہا کچھ ایسا ہی کچھ. یہ تو مومن صاحب آپ بھی مجھے تھوڑے حیران، تھوڑے پریشان، تھوڑے خوش نظر آ رہے ہیں کامران صاحب کی باتوں سے. آپ کے چہرے پہ مختلف تاثرات آئے ہیں. میں تاثرات اس لیے کہ کچھ چیزیں مطلب میری سمجھ سے بالا تر ہے. کامران صاحب معلومات ذرا زیادہ ہو سکتی ہے نا ہم سب سے. نہیں، کامران صاحب جن کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی پہنچ دور تک ہے. مولانا صاحب کے ان کی پہنچ دور تک ہے. ان کی پولیٹیکل بصیرت بھی بہت سخت ہے، اچھی ہے، مجھ سے بہت بہتر ہے. میں ایک سادہ سا آدمی ہوں، سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں 1+1 کو لے کر چلتا ہوں اور مختلف فارمولیز کے لحاظ سے سوچتا ہوں. دیکھیں آپ کو اس لیے حضرت نہیں ہو پا رہی ہے مجھے یہ حضرت. دیکھیں میرا جو مین مقصد ہے ایز اے پاکستان تحریک انصاف، میرا مین مقصد ہے کہ میری جو مینڈیٹ ہے وہ مجھے واپس ملے. ٹھیک، میں پاکستان کے لیے اس مینڈیٹ سے پیچھے نہیں ہٹ رہا، لیکن میں اس مینڈیٹ کو فی الحال سائڈ پہ رکھ رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو ہم پہلے ایڈریس کرتے. کیوں؟ یہ دو چیزیں جو کرنے سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی لے آؤ. یہ لوگ جو مرضی کر لیں، گورنمنٹ اگر آپ کو کچھ دے گی تو جواب میں آپ سے کچھ تو مانگیں گے نا. دیکھیں نا میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں دے گی. اب اس کا یہ ہوگا نا، اس کا نیکسٹ سٹیپ آئے گا کہ ٹھیک ہے جی اب آ جاتے اس پہ کہ بھائی یہ مینڈیٹ کے اوپر آ جاتے. اب اگر مینڈیٹ آپ ہمیں واپس نہیں دیتے ہو تو لیٹس فائنڈ اے وے، کوئی ایسا طریقہ نکالیں کہ ہم مینڈیٹ کی تسلیم کرنے کا کوئی طریقہ وہ طریقہ یہ ہو سکتا ہے نا کہ الیکشن 2027 میں لگا ہوا ہے، آپ آج 25 میں کھڑے، چلو 26 میں کرا دو. یہی ہو سکتا ہے نا، ایسا ہی کچھ ہو سکتا ہے نا. یا 25 میں کرا لے یا 26 میں کرا لے.